ایک سوال، اگر آج سب کچھ خاموش ہو جائے، فون، شور، لوگ، مصروفیت، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کون ہیں؟ یا آپ صرف وہ ہیں جو لوگ آپ کو بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی ذات پر یقین نہیں تو سن لیں، آپ اپنی آئیڈینٹی کھو چکے ہیں۔ سب سے بڑا بحران غربت نہیں، سٹریس نہیں، کمپٹیشن نہیں، بلکہ آج کا سب سے بڑا بحران اپنی ذات کو کھو دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کیا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں زندگی کیوں جی رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجھے خوشی کس چیز سے ملتی ہے۔ یارو یہ کنفیوژن نہیں، یہ آئیڈینٹی کولیپس ہے۔ ہم دوسروں کی ایکسپیکٹیشن میں اتنا آگے ڈھل گئے کہ اپنی آواز کو سننا بھول گئے۔ ہم کمپیریزن میں اتنا جیے کہ اپنی ذات کو کھو دیا۔ ہم اپروول میں اتنا جھک گئے کہ اپنی روح سیدھی نہ رہ سکی۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے ایکسٹرنل آئیڈینٹی کنسٹرکشن۔ جب انسان اپنی پہچان اندر سے نہیں باہر سے بناتا ہے، لائک سے، کامنٹ سے، لوگوں کی رائے سے اور ٹرینڈ سے، تو پھر انسان کا جو دماغ ہے وہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ سچ نہیں جیتا، پھر وہ اپروول میں جیتا ہے۔ تو جب انسان کو اپروول ہونا یا آنا بند ہو جائے تو پھر انسان اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اپروول بورڈ تھی، اصل نہیں تھی۔ انسان کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ کوئی ماڈرن کویشچن نہیں ہے، یہ شروع سے سوال ہے۔ اور قرآن مجید انسان کو ایک بنیادی شناخت دیتا ہے، عبد، یعنی اللہ کا بندہ۔ جب انسان اپنی بندگی کو بھلا دیتا ہے تو وہ اصل میں اپنی پہچان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں جیسے ہرگز مت ہونا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے رب کو بھلا دیا، اور پھر اللہ نے خود انہیں اپنی ذات کو بھلوا دیا۔ سمجھ گئے؟ یہ وہ بات ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر انسان کا تعلق اپنی زندگی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں مضبوط آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے شاعر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، معاذ اللہ۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں کوئی فرق آیا؟ کیا آپ کی آئیڈینٹی بدلی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑا ہو تو دنیا کے لیبل، جو دنیا کی جو رائے ہے، وہ انسان کی اصل پہچان نہیں بناتے۔ یاد رکھیں، آپ کی آئیڈینٹی آپ کا رب ڈیفائن کرتا ہے۔ لوگوں کی رائے اور لوگوں کے لیبل سے آپ کی پہچان نہیں بنتی۔ آپ کی پہچان آپ کا رب ڈیفائن کرتا ہے۔ آج ہم کیوں کھو گئے؟ کیونکہ ہم نے خود کو ڈیفائن کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا دوسروں کے معاملات سے، دوسروں کی رائے سے، دوسروں کی لائف سے، دوسروں کی ترجیحات سے خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے خود کو ڈیفائن کرنا چھوڑ دیا اور خود کو بھلا بیٹھے۔ اب آئیڈینٹی واپس کیسے لائیں؟ یہ ریکوری پروسیس ہے۔ پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے سائلنٹ ایکسپوجر۔ روزانہ 10 منٹ اکیلے بیٹھیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں، اپنی سوچوں کو اور اپنی توانائی کو محسوس کریں، گہرائی کے ساتھ مشاہدہ کریں۔ اور شروع میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوگا، بعد میں یہی آپ کی سیلف کنٹرول کی واپسی کا سبب بنے گا۔ دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ویلیو ڈسکوری رائٹنگ۔ روزانہ ایک سوال لکھیں اور اس سوال میں یہ لکھیں کہ میں کس چیز پر کمپرومائز کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور جو اس کا جواب ہے وہی اصل میں آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی پہچان ہے۔ تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے سوشل نوائز ریڈکشن۔ یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر رائے ضروری نہیں ہوتی، ہر ٹرینڈ میننگ فل نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کمپیریزن ریلیونٹ نہیں ہوتا۔ اپنے ذہن کو فلٹر دیں، موو آن کریں اور اپنی آئیڈینٹی کی تلاش میں لگے رہیں۔ اور چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اسپرچول گراؤنڈنگ۔ نماز کو مکینیکل نہ بنائیں۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنائیں، مرکز بنائیں، اپنی پہچان بنائیں۔ اور جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو آپ کی شخصیت بھی مضبوط بن جاتی ہے۔ پانچواں جو اسٹیپ ہے وہ ہے پرپس الائنمنٹ۔ یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میری، آئیڈینٹی کلیئرٹی تب آتی ہے جب انسان ایک مقصد کے تحت زندگی جیتا ہے۔ انسان وہی پاورفل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک مقصد جڑا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا، زندگی جینے کا، اصول ضوابط بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو آئیڈینٹی کلیئرٹی تب آتی ہے جب انسان اپنی زندگی کے ویژن میں ایک مقصد بناتا ہے، اور بغیر مقصد کے تو انسان شیپ اور شفٹنگ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک نوجوان کی کہانی جس نے اپنے آپ کو بدلا، چینج کیا۔
वो कहता था कि मैं जिस भी महफ़िल में जाता, जहाँ भी बैठता, अपनी पर्सनैलिटी को बदलता रहता था लोगों के हिसाब से, लोगों के रवैये से। यानी कि आम अल्फ़ाज़ में मैं आपको बता दूँ कि जिस महफ़िल में भी बैठता, मैं वैसा बन जाता, उन लोगों की तरह बातचीत करता, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता। तो फिर एक दिन उस नौजवान ने कहा, मैंने खुद से सवाल किया अकेले बैठकर कि मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों करता हूँ? असल में मैं कौन हूँ? उसने खुद से सवाल किया उस नौजवान ने। तो फिर वो नौजवान कहता है कि जब मैंने खुद से ये सवाल किया कि मैं असल में कौन हूँ, तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, मेरी आइडेंटिटी को जगाया गया और फिर मैंने साइलेंस प्रैक्टिस शुरू कर दी। और जब उस नौजवान ने साइलेंस प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो फिर उस नौजवान को ये एहसास हुआ कि मैं लोगों को खुश करने नहीं आया, मैं दुनिया के पीछे भागने नहीं आया, मैं तो अपने अल्लाह को खुश करने आया हूँ, अल्लाह को राज़ी करने आया हूँ। उस दिन से उस नौजवान की ज़िंदगी बदली। वो नौजवान अपनी आइडेंटिटी, अपनी शख्सियत को पहचानने लगा और ये है हकीकी वाक़या, सच्चा वाक़या, सच्ची कहानी, जो एक नौजवान की ज़िंदगी को बदल गई, आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती। और यारो ये वो लम्हा था जब इंसान की आइडेंटिटी को रीबर्थ किया जा रहा था। यारो एक बात हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी को कभी भी तलाश नहीं करना पड़ता। आइडेंटिटी वो वाहिद चीज़ है जिसको तलाश नहीं किया जाता, ना ही ढूँढने की कोशिश की जाती, बल्कि ये बनाई जाती है। और मज़बूत आइडेंटिटी कैसे बनती है आपको पता है, खामोशी से, शऊर से और अल्लाह के साथ ताल्लुक मज़बूत करने से। जो आइडेंटिटी बनती है वो इंसान की असल पहचान होती है। अगर आप खुद को ना पहचाने तो ये दुनिया आपको डिफाइन करेगी। और यारो ये तारीख गवाह है, आपको भी पता है कि दुनिया कभी भी सच को डिफाइन नहीं करती। और जिस दिन आपने अपनी ज़ात को पहचान लिया, अपनी ज़ात को पहचान कर पा लिया, तो फिर आपको किसी भी दुनिया के किसी भी लेबल की ज़रूरत नहीं रहेगी। याद रखें, जो खुद को नहीं जानता, वो ज़िंदगी कभी भी नहीं जीता। अपनी असल पहचान तलाश करें, क्योंकि जो खुद को पा ले, वो दुनिया को खोकर भी हार नहीं मानता। यारो अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को तलाश करना सीखें। और जिस दिन आपने अपनी पहचान, अपनी पर्सनैलिटी को तलाश करना शुरू कर दिया, उस दिन आप कामयाब हो जाएँगे। और आखिर में मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये गुफ्तगू अच्छी लगी है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको इससे क्या सीखने को मिला। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे टॉपिक, ऐसी-ऐसी गुफ्तगू आपको मिलेगी कि जो और किसी चैनल पर नहीं होगी। तो ये रिसर्चेबल भी होते हैं और यहाँ से भी काम लिया जाता है। तो मेरे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं, ये वो मंज़िल है, ये वो रास्ता है और ये वो कारवां है, ये वो कश्ती है जो मैंने शुरू की है। और इस कश्ती में जो भी सवार होता जाएगा, वो कामयाबी के रास्ते पे चलता जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये गुफ्तगू अगर आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।